الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم رواه المسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام بھائی درود شریف پڑھ لو۔ میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ جل شانہ نے اس امت کو جو بھی چیز عطا فرمائی ہے ساری کائنات سے چن کر چھانٹ کر اور منتخب کر کے عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ نے اس امت کو اسلام دیا ہے تو تمام دینوں سے افضل دیا ہے، اگر قرآن کی شکل میں کتاب دی ہے تو تمام آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب عطا فرمائی ہے، اور اگر کوئی رسول اور نبی عطا فرمایا ہے تو تمام نبیوں اور رسولوں میں سب سے افضل نبی ہمیں نصیب فرمایا ہے، اور اگر مہینہ رمضان کا عطا فرمایا ہے جو تمام مہینوں سے افضل ہے، رات ہمیں نصیب فرمائی ہے لیلۃ القدر جو تمام راتوں سے افضل رات ہے، اور دن ہمیں نصیب فرمایا جمعے کا دن جو تمام دنوں سے افضل دن ہے۔ تو جس طرح اسلام تمام دینوں کا سردار ہے، ہماری شریعت تمام شریعتوں کی سردار ہے، ہماری کتاب تمام کتابوں کی سردار ہے، رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور جس طرح ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور جس طرح لیلۃ القدر تمام راتوں کی سردار ہے، اسی طرح جمعہ بھی تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ اللہ نے یہ جمعے کا دن ہمیں نصیب فرمایا ہے، اور جمعے کا خاص وقت اور اس وقت کی برکات اللہ نے صرف اس امت کو عطا فرمائی ہیں۔ ہم سے پہلے 69 امتیں گزری ہیں، کسی امت کو یہ جمعے کا دن یا جمعے کی سعادت یا جمعے والی برکتیں نصیب نہیں ہوئیں۔ اگر اللہ نے نصیب فرمائی ہیں تو صرف اس امت کو عطا فرمائی ہیں۔ اب جمعہ یہ کس طرح اس امت کو ملا؟ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ترمذی کی بھی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے سامنے یہ ہفتے کے 8 دن پیش کیے، ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ، یہ 7 دن پیش کیے، اور فرمایا کہ بھی اپنی عبادت کے لیے جون سا تمہیں دن پسند ہو وہ لے لو۔ تو یہودیوں نے ہفتے کا دن اپنے لیے منتخب کر لیا، اور وجہ یہ بتائی کہ اس دن اللہ جل شانہ نے مخلوقات کو پیدا نہیں فرمایا تھا، اللہ فارغ تھا، تو اس لیے ہم اس دن اللہ کی عبادت کریں گے، تو ہفتے کا دن ان کے لیے پسند کیا۔ پھر اسی دن ہفتے والے دن ہی اللہ جل شانہ نے ان کو مچھلی کے شکار سے منع کیا تھا، مچھلی کے شکار سے منع کیا، اور انہوں نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے ہفتے والے دن مچھلی تو شکار نہیں کی، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی تو وہ شکار کرتے تھے باقی دنوں میں، تو باقی دنوں میں مچھلی بڑی کم آتی تھی، جال ڈالنا پڑتا تھا، بڑا انتظار کرنا تھا، پھر کوئی 2-4 آ جاتی، لیکن جب ہفتے کا دن ہوتا تو ہفتے کے دن کناروں پر مچھلیاں بہت زیادہ آ جاتی اور ادھر ادھر پھدکتی تھیں، تو ان کو تو منع کیا ہوا تھا، تو ان کے آنکھوں میں
ایک للچائی ہوئی لالچ نظر آتی اور منہ میں رال ٹپکتی کہ بھی آگے پیچھے تو جال ڈال کے نکالنی پڑتی ہیں اور اب یہ بالکل سامنے ہے اور ہمیں منع کیا ہوا ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہیلا کیا. ہیلا کیا کیا کہ دریا میں سے ایک نالی نکالی اور یہاں پر بہت بڑا کھڈا کھود دیا. تو ہفتے والے دن وہ مچھلیاں اس نالے کے ذریعے سے اس کھڈے میں آ جاتی اور اتوار کو وہ پکڑتے تھے. یہ ہیلا انہوں نے کیا اللہ کے حکم سے انحراف کے لیے. ہیلا اور یہ بہانہ انہوں نے یہ تلاش کر کے یہ عمل کیا. اللہ کو یہ ہیلا پسند نہیں آیا. اللہ نے پوری قوم کو بندر اور خنزیر بنا دیا. اللہ کا حکم میں تعویل کرنے کی وجہ سے بندر خنزیر. 3 دن وہ زندہ رہے, 3 دن کے بعد تمام مر گئے, ہلاک اور برباد ہو گئے. تو ہفتے والا دن یہودیوں نے اپنے لیے منتخب کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو ان کے آنے تک ہفتے والا دن ہی ان کے لیے معزز اور محترم تھا, عبادت کا دن تھا. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کے ماننے والے نصارہ کہلائے. ان کے سامنے بھی اللہ جل شانہ نے پورا ہفتہ پیش کیا. تو انہوں نے اتوار کا دن منتخب کیا کہ اتوار والے دن اللہ جل شانہ نے مخلوقات کو پیدا کرنا شروع کیا تھا. اتوار, پیر, منگل, بدھ, جمعرات, یہ 6 دن اللہ جل شانہ مخلوقات پیدا فرماتے رہے. ابتدا اتوار سے ہوئی ہے, انتہا جمعے کے دن ہوئی ہے. تو کہا بھی اس دن اللہ نے مخلوقات کو پیدا کرنا شروع کیا, لہٰذا اس دن ہم اللہ کی بندگی کریں گے اس دن. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کا دن تھا وہ جمعے کا دن اللہ نے میری اس امت کے لیے منتخب فرمایا ہے. اور جمعے کا دن دینے کی وجہ سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم آئے تو آخر میں ہیں لیکن حساب میں اور جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے. وجہ کہ اللہ نے ہمیں جمعے کا دن دیا تو جمعہ پہلے آتا ہے, ہمارے بعد ہفتہ یہودیوں کی باری, اس کے بعد اتوار تو عیسائیوں کی باری. تو ہم سب سے پہلے جمعے کے اعتبار سے ہیں دنوں میں. تو لہٰذا جب جمعہ پہلے آئے گا, اگرچہ ہم آئے آخر میں ہیں لیکن اللہ نے جمعے کا دن ہمیں دے دیا اور جمعہ ہفتہ اتوار سے پہلے آتا ہے. اس لیے جیسے جمعہ پہلے ہے, قیامت کے دن بھی اللہ نے ہر عمل میں ہمیں آگے رکھا ہوا اور پہل میں رکھا ہوا ہے, پہلے میں رکھا ہوا ہے. تو اس طرح اللہ جل شانہ نے یہ جمعے کا دن اس امت کو عطا فرمایا ہے. اب جمعے کی ابتدا کیسے ہوئی؟ سب سے پہلے جمعے کی نماز کس نے پڑھی اور کیسے پڑھائی؟ بلکہ تاریخ میں, سیرت میں یہ ملتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے اجداد, داداؤں میں سے ایک دادا گزرے ہیں, کعب بن لؤی, یہ دادا گزرے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کے. آپ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے 560 سال پہلے ان کی وفات ہے. 5.5 صدیاں پہلے ان کی وفات ہے. انہوں نے کیا کیا؟ اس زمانے میں جمعے کے دن کو یوم عروبہ کہا جاتا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں بھی یوم عروبہ نہیں ہوگا, یہ جمعہ ہوگا. جمعہ, اس کو ہم جمعہ کہیں گے. جمعہ کیوں کہتے تھے؟ کہ اس دن وہ سارے اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کر لیتے. اور یہ کعب بن لؤی وہ ہیں جو توحید پرست تھے, کافر نہیں تھے, توحید پرست تھے, بتوں کی بندگی نہیں کرتے تھے, بتوں کے سامنے نہیں جھکتے تھے, ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے اور ملت ابراہیمی پر وہ موجود تھے اور موحد تھے, مشرک نہیں تھے, توحید پرست تھے, بت پرست نہیں تھے. تو یہ کیا کرتے؟ جمعے والے دن انہوں نے کہا کہ بھی آج کے بعد اس کا نام یوم عروبہ نہیں ہوگا, اس کا نام جمعہ ہوگا. تو وہ سارے جمعے والے دن ان کو اکٹھا کر لیتے, کیونکہ جمعے کا مطلب بھی جمع سے, یعنی جمع ہونا, اکٹھے ہونا, ملنا اور ایک مجمع جمع کرنا. تو اس دن وہ کیا کرتے؟ سارے قریش والوں کو, اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کرتے. اکٹھا کرنے کے بعد وہ کیا کرتے کہ اس دن وہ توحید کی بات کرتے, نیکی کی بات کرتے, بدی سے رکنے کی بات کرتے, جتنی خرافات ہوتی ان خرافات کو وہ بیان کرتے اور حضور پاک علیہ السلام کے آنے کی بشارتیں دیا کرتے تھے. 560 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, 560 سال پہلے کی وفات ہے. اس سے پہلے جب زندگی میں تھے تو یہ 3 کام کرتے, اللہ کی توحید کو بیان کرتے, نیکی اور بدی کو بیان کرتے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کی بشارتیں دیا کرتے تھے. یہ جمعے کا ترتیب سب سے پہلے کعب بن لؤی جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے دادا ہیں انہوں نے شروع فرمائی. پھر اسلام میں سب سے پہلے جمعہ کب پڑھا گیا؟ اسلام میں سب سے پہلے جمعہ, ابھی جمعہ فرض نہیں ہوا تھا, اگرچہ فرضیت مکہ میں ہے, جمعے کا فرض ہونا مکہ میں نازل ہوا تھا, لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ, انہوں نے
مکہ مدینہ میں، یہ مدینہ منورہ میں تھے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ابھی ہجرت نہیں فرمائی تھی، مکہ ہی میں تھے، تو اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے جمعے کی نماز مدینہ منورہ میں سب سے پہلے عطا فرمائی اور پڑھی، جس میں 40 مسلمان شامل تھے، ان کے ساتھ شامل تھے۔ پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، تو جب جمعہ فرض ہو گیا تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے خط لکھا، اور اس خط میں جمعے کی نماز کی فرضیت کا اور جمعے کی نماز کے قائم کرنے کا حکم مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ پھر مصعب بن عمیر نے عملاً فرض کو ادا کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں جمعے کی ترتیب شروع فرمائی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے جمعہ کب پڑھا؟ مکہ میں نہیں پڑھا، جب ہجرت ہو گئی، اللہ کے نبی مدینہ پہنچے تو مدینہ منورہ سے پہلے 3 دن اللہ کے نبی قباء میں ٹھہرے تھے، جہاں مسجد قباء بنائی ہے، اور مسجد قباء میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 2 رکعت نفل پڑھ لیے مقبول عمرے اور حج کا اجر مل گیا۔ 2 رکعتوں نفل پڑھ، 2 رکعت نفل پڑھنے پر مقبول عمرے کا، مقبول حج کا اللہ اس کو اجر نصیب فرمائے گا۔ تو اللہ کے نبی جمعے کے دن قباء میں تھے، جمعے کے دن سفر کیا مدینہ منورہ آنے کے لیے، تو سفر چلتے 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 اللہ کے نبی ایک محلہ ہے بنو سالم بن عوف، وہاں پہنچے، جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا، تو اس جگہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کے ساتھ اسلام میں ہجرت کے بعد سب سے پہلے جمعہ عطا فرمایا تھا، سب سے پہلے جمعہ یہاں پڑھا گیا ہے۔ پھر وہیں پر آج بھی مسجد موجود ہے، مسجد جمعہ آج بھی موجود ہے، یہ کعبہ مسجد قباء اور مدینہ منورہ کے درمیان، مسجد نبی کے درمیان علاقہ ہے، محلہ بنو سالم، یہاں آج بھی ایک مسجد موجود ہے، مسجد جمعہ کہلاتی ہے، یہاں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جمعہ عطا فرمایا تھا، یہاں پڑھا گیا تھا حضور نبی کریم علیہ السلام۔ اب جمعے کا مقصود کیا ہے؟ جمعہ کیوں اللہ جل شانہ نے قائم فرمایا؟ جمعے کا حکم کیوں دیا؟ بڑی اس کی وجوہات ہیں، لیکن 2 موٹی وجوہات، 2 بنیادی وجوہات بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ تھی جمعے کی نماز کے لیے کہ جمعے کے دن ظہر کی نماز نہیں ہوگی، جمعے کے دن جمعے کی 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی، اور جتنا مجمع اکٹھا ہو سکتا ہے اس کو اکٹھا کیا جائے، جتنے زیادہ لوگ آ سکتے ہیں ان کو لایا جائے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں یہ کیا کرتے تھے کہ جب جمعے کی اذان ہو جاتی تو اس سے پہلے جگہ جگہ اذان دلواتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھی جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا، وہ اپنی ساری ضرورتوں کو ختم کر کے، ساری مصروفیات کو چھوڑ کے مسجد نبی میں جمع ہو جائیں۔ اور اس دن، اس زمانے میں صرف جمعہ مسجد نبی میں ہوتا تھا، باقی کسی مسجد میں نہیں ہوتا تھا، کیونکہ جامعہ مسجد اس زمانے میں مسجد نبی ہی تھی۔ تو مقصود کیا ہے جمعے کی نماز کو قائم کرنے کا؟ نمبر 1 کہ کافروں کو مسلمانوں کی تعداد دکھانا مقصود تھی، کہ مسلمان کمزور نہیں، نہ تعداد کے اعتبار سے، نہ قوت کے اعتبار سے، نہ بہادری کے اعتبار سے، اور نہ کمزوری کے اعتبار سے کہ کم ہو، بلکہ اسلحے کے اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے بھی مسلمان زیادہ ہیں۔ ایک بنیادی مقصود یہ ہوتا تھا۔ ہمارے ایک دوست افریقہ میں گئے، انہوں نے وہاں ایک علاقے کی کارگزاری سنائی، کہا وہاں آج بھی جمعے کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ وہ جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں گھوڑوں پر سوار ہو کر، گھوڑوں پہ سوار ہو کر، اور اپنے ساتھ اسلحہ لگا کر آتے ہیں، اپنے ساتھ اسلحہ لگا کر آتے ہیں تاکہ پوری دنیا کو، کفر کو پتہ چلے کہ مسلمان آج بھی جہاد کے لیے تیار ہے، آج بھی طاقتور ہے، آج بھی قوت والا ہے۔ تو بنیادی ایک مقصد جمعے کا قائم کرنے کا یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کافروں کو نظر آئے، بنیادی مقصود یہ ہے۔ ورنہ یہ ہماری جماعتیں جاتی ہیں، بعض ایسے جزائر ہیں کہ جو دنیا سے بالکل کٹے ہوئے ہیں مسلمان، دنیا سے کٹے ہوئے ہیں، کوئی بجلی نہیں، کوئی موبائل نہیں، کوئی نیٹ نہیں، کوئی سوشل میڈیا نہیں، بالکل کٹے ہوئے ہیں۔ وہاں عیسائی جا کر محنت کرتے ہیں، یہودی جا کے محنت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تم کس اسلام کی بات کرتے ہو؟ دنیا میں تو اسلام مذہب ختم ہو چکا ہے، ایک بھی مسلمان دنیا میں قائم نہیں ہے، سب ختم ہو گئے، اسلام بھی ختم، مسلمان بھی ختم، لہذا کیا کرو؟ عیسائی ہو جاؤ یا یہودی ہو جاؤ۔ بنیادی وجہ کیا ہے کہ ان کے سامنے جمعے کا اجتماع نہیں ہے، ان کے علاقوں میں جمعے کا اجتماع نہیں ہے، اس لیے ان کو نہ اسلام نظر آ رہا، نہ اسلام والے نظر آ رہے۔ تو بنیادی مقصود
جمعے کے قائم کرنے کا کیا ہے بھائی؟ کافروں کو اپنی اجماعی طاقت دکھانا، مجموعی طاقت دکھانا، تعداد کے اعتبار سے طاقت دکھانا، ایک بنیادی وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ جمعے کے قائم کرنے کی کہ آپس میں ملاقات ہو، ایک دوسرے کا حال احوال سامنے آئے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی احوال سامنے آتے رہیں، کیفیات سامنے آتی رہیں، مالی مشکلات، پریشانیاں، دکھ درد، تکلیفیں ہیں وہ بھی سامنے آئیں، اور جس میں استطاعت ہو اس کو پورا کرنے کی، اس کو پورا کیا جائے، کسی کے دکھ درد کا مداوع کرنے کی طاقت ہو اس کو پورا کیا جائے، مالی مدد کرنے کی، تعاون کی طاقت ہو اللہ پاک کے ذریعے، اللہ پاک کے حکم سے اور اللہ پاک کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی وہ جو ہے وہ ضرورت کو پورا کیا جائے، گھر کی ہو، کاروبار کی ہو، گھر بار کی ہو، بچوں کی ہو اور گھر والوں کی ہو، کاروبار جس لحاظ سے بھی دنیاوی ضرورتیں ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے، اور دینی اعتبار سے بھی علم آتا رہے، حالات آتے رہیں، ہاں بھئی دین کا کیا حال ہے گھر میں، علاقے میں، ماحول میں، خاندان میں، محلے میں، شہر میں، آپ کے مسجد میں، آپ کی بستی میں، آپ کے گاؤں میں، بھئی ایمانی کیا کیفیت ہے، دینی کیا کیفیت ہے، کوئی فتنہ تو نہیں اٹھ رہا، کوئی فساد تو نہیں ہو رہا، کوئی دین سے انحراف تو نہیں ہو رہا، کوئی دین کے نام پر بے دینی تو نہیں پھیلا رہا، کوئی بدعات تو نہیں پھیلا رہا، کوئی الہاد تو نہیں پھیلا رہا۔ ان چیزوں کی معلومات کے لیے اللہ جل شانہ نے مسلمان کو جمعے کے دن اکٹھا کیا ہوا، اور یہ دونوں چیزیں ہم سے چھوٹی ہوئی ہیں، دونوں چیزیں ہم سے چھوٹی ہوئی ہیں۔ اسے بھائیو آؤ ایک دوسرے کا حال پوچھو، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پوچھو، نہیں پورا کر سکتے تو کم سے کم تسلی کے دو بول تو بولو گے نا بھائی، تسلی کے دو بول تو بولو گے۔ اس سے حدیث میں آتا ہے نا، جب بیمار پرسی کرنے کے لیے کسی بیمار کے جاؤ تو اس کو کہو کہ لا باس طہور انشاءاللہ، ٹینشن نہ لو بھائی، اللہ تمہیں صحت دے گا اور اللہ تیرے گناہ معاف کرے گا، اور تو نے تو بڑی زندگی گزارنی ہے، اگرچہ اس کے جتنی اس کی زندگی ہے وہ تو ہے ہی ہے، وہ میرے کہنے سے بڑھے گی نہیں، میرے کہنے سے کم نہیں ہوگی، لیکن حضور احسان و ارشاد فرمایا کہ اس کے دل کو تسلی ہو جائے گی، حوصلہ ہو جائے گا، اور وہ تھوڑی طاقت پکڑے گا، وہ تھوڑا حوصلہ پڑے گا، اور وہ جو نا امیدی کی کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے یہ زبان کے الفاظ تلوار والی دھار بھی رکھتے ہیں اور مرہم والی پٹی بھی رکھتے ہیں، یہ زبان ایسی چیز ہے۔ عربی کا شعر ہے نا کہ اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ تلوار کا زخم تو ٹھیک ہو جاتا ہے، زبان کا دیا ہوا زخم ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اس سے بھی ان کو تسلی دے دو، نہیں آپ پورا کر اللہ نے استطاعت دی ہوئی ہے، خود پورا کرو، یہ پورا نہیں کر سکتے، آپ کے جاننے والے تعلق والے ہیں، ان کے ذریعے سے ان کی ضرورت کو پورا کرواؤ۔ دینی انحطاط ہے، دینی کمزوری ہے، اس کو ترغیب دو بھائی، دین کے ماحول میں بیٹھو، فلانے مولانا صاحب کے پاس بیٹھو، فلانا مدرسے میں جاؤ، فلانا مفتی صاحب کے پاس جاؤ اور تبلیغ میں جاؤ، یہ کام کرو، وہ تو اس سے آپ کے دین کی سطح بڑھے گی۔ تو یہ بنیادی مقصود تھا بھی جمعے کا اکٹھا ہونے کا۔ اللہ جل شانہ نے اس لیے جمعہ بیان فرمایا تھا کہ یہ دو کام ہوں گے، ایک اجتماعی طاقت دکھائی جائے گی، دوسرے آپس کے حالات دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی ہم سب کے سامنے آتے رہیں گے، اس لیے انہوں نے جمعہ یہ قائم فرمایا۔ اچھا بھی اب جمعہ فرض ہے، کس پہ فرض ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك فمن استغنى بلهب أو تجارة استغنى الله عنه والله غني حميد۔ فرمایا کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو جمعے کے دن جمعے کی نماز اس پہ فرض ہے۔ جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے یعنی مومن ہے تو جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھے گا۔ ہاں 4-5 لوگوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے۔ نمبر 1 مریض پر، مریض ایسا جو اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں، مسجد میں چل کے نہیں آ سکتا، وہ مریض۔ نمبر 2 فرمایا مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے، بھائی سفر پہ جا رہا ہے، جمعے کا وقت ہو گیا ہے، جمعہ چھوڑ سکتا ہے، آگے جا کے کوئی وقت ایسا ہو کہ نماز کا وقت ہو ظہر کے ہی تو 2 رکعت ظہر کے پڑھ لے۔ نمبر 3 عورت پہ جمعہ فرض نہیں، بھائی ذہن میں رکھنا، عورت پہ جمعہ فرض نہیں ہے۔ اس سے بعض مساجد میں عورتیں جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہی ہوتی ہیں، غلط ہے بھائی، کوئی ضرورت نہیں آنے کی، گھر میں بیٹھی رہے۔ ام حمید رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی ارشاد فرمایا تھا، اے ام حمید تیرا اپنے گھر میں نماز پڑھنا میری مسجد میں میرے پیچھے نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میرے پیچھے میری مسجد، کون سی مسجد؟
جہاں پر ایک نماز کا اجر کتنا ہے؟ 50,000. تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ گھر میں نماز پڑھنا میرے پیچھے میری مسجد سے افضل ہے. تو کوثر مسجد مسجد نبی کے برابر ہے؟ دائیں بائیں محلے کی مسجد مسجد نبی کے برابر ہے؟ تو امام حضور کے برابر ہے؟ حضور امام الانبیاء، میرے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. مسجد نبی تمام نبیوں کی تمام مسجدوں سے افضل، بیت اللہ کے بعد، مسجد اقصیٰ کے بعد سب سے افضل مسجد، وہاں نماز نہیں پڑھنی. تو پھر گلی محلے میں بھی کوئی ضرورت نہیں پڑھنے کی، بھی گھروں میں پڑھو. بھائی عورتوں گھروں میں پڑھاؤ. کیوں؟ عورت کے لیے نماز میں حکم ہے پردے کا، ستر کا حکم ہے کہ جتنی نماز ستر میں پڑھے گی اتنا اجر زیادہ ہوگا. اس لیے ہمارے نزدیک مرد اور عورت کی نماز میں بھی فرق ہے، طریقے میں فرق ہے. وجہ کہ مرد کی نماز کا حکم الگ، عورت کی نماز کا حکم الگ. کیوں؟ کہ عورت کی نماز میں حکم یہ ہے کہ نماز کے اندر بھی وہ کیفیات اختیار کرے جس میں اس کے جسم کا پردہ ہو. شریعت ہماری یہ بتاتی ہے، ہمارا اسلام یہ بتاتا ہے. نمبر 4 مسافر، بچے پہ نماز جو نابالغ ہے، 10 سال کا، 11 سال کا، 8 سال کا، 9 سال کا، اس پہ جمعہ فرض نہیں ہے. 12 سال ہو گیا، 14 یا 15 فرض ہے. بھائی اس کے بعد غلام تو آج کل نہیں ہے ہمارے ہاں، تو اس کو ہم ملازمت پر قیاس کر لیتے ہیں، ملازم. لیکن ملازم کا حکم یہاں پر نہیں آئے گا، ذہن میں رکھنا. بعض ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ بھی ہم ایسی جگہ ملازمت کرتے ہیں، جگہ کاروبار کرتے ہیں کہ وہاں کا جو مالک ہے، وہاں کا جو ہمارا بوس ہے، وہ ہمیں نماز کی اجازت نہیں دیتا. تو یہاں ملازمت کرنا حرام ہے، ذہن میں رکھنا. جو بوس یا جو بڑا یا جو مالک آپ کو 5 وقت کی نماز اور جمعے کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، وہاں ملازمت کرنا حرام ہے. اس کو جواب دو، کہیں اور ترتیب بناؤ. شریعت کا یہ حکم ہے. یا اگر وہ آپ کو نماز کا وقت دے دیتا ہے، تو جتنا وقت نماز میں لگاتے ہیں پھر اتنا ہی وقت کام میں زیادہ لگاؤ، تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ بھی ان لوگوں پر جمعہ فرض نہیں. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَمَنِ اسْتَغْنَى بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ، ہاں جو کھیل کود میں، تماشے میں، اور جو ہے وہ جسمانی ورزش میں اور ٹی وی میں اور موبائل میں لگا رہا، جمعہ چلا گیا، یا کاروبار میں لین دین کرتا ہوا جمعہ چلا گیا، تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں. جب اسے اللہ کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اللہ کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے. اسے حدیث میں آتا ہے نا بھائی، حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے نماز میں، تو اللہ کی پوری رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی، پوری رحمت. اور یہ فرشتہ قلم لے کر شروع ہو جاتے نیکیاں، جنت کی کھڑکی کھل جاتی، اس کی حوریں اس کو دیکھنا شروع کر دیتی ہیں. جب تک یہ کھانسی میں اور اپنی توجہ اللہ کے علاوہ دنیا میں لے کر نہ جائے، اس وقت تک اللہ کی توجہ، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ رہتی ہے. جب یہ دائیں بائیں جاتا ہے، اللہ بلاتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت بلاتی ہے، میرے بندے مجھ سے بھی کوئی افضل ہے جس کی طرف تیرا دھیان جا رہا؟ واپس آ جائے تو فبہا، نہیں اللہ پھر پکار کے کہتے ہیں میرے بندے مجھ سے بھی کوئی بہتر ہے جس کی طرف توجہ جا رہی. واپس آ گیا فبہا، نہیں آیا، اللہ پھر کہتا ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے مجھ سے بھی کوئی افضل ہے کہ جس کی طرف تو دھیان کر رہا ہے. اب اگر بندہ نہیں آتا تو اللہ اس کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت اس سے پھر جاتی ہے. تو نماز کے اندر اگر رحمت پھر گئی تو پھر کہاں رحمت ڈھونڈیں گے بھائی؟ اس لیے فرمایا جو جمعہ نہیں پڑے گا، کھیل کود میں لگا رہا، خریدنے بیچنے میں لگا رہا، کام کاج میں لگا رہا، جمعہ چھوڑ دیا، فرمایا اللہ بھی اسے مستغنی ہے، اس کو اللہ کی ضرورت نہیں تو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں. تو یہ جمعہ فرض ہے اس بنیاد پر فرض ہے. پھر بھائی جمعے کو کچھ آداب ہیں، سنو بھائی جمعے کے آداب ہیں. جمعے کے لیے آنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ یہ بخاری، مسلم، نسائی اور معجم الکبیر، یہ 4 کتابوں سے حدیث میں اکٹھی کی ہیں، ان سے میں کو خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ جمعے کے دن کرنا کیا ہے. بھائی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم، یہ ساری حدیثوں ملا کر خلاصہ بیان کروں گا. بھائی فرمایا جب جمعے کا دن ہو تو چاہیے کہ غسل کرو. غسل نہیں کر سکتے وضو کر لو، وضو کر لے تو اچھا، غسل کر لیے تو افضل ہے. پھر کیا کرو؟ اچھے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے پہنو. نئے کپڑے نہیں بھی، کیا جمعے پہ نئے کپڑے پہننے، صاف ستھرے اچھے کپڑے پہنو. خوشبو میسر ہو خوشبو لگا لو، تیل لگا لو، مسواک کر لو، اور مسواک کرنے کے بعد کوشش کرو کہ پیدل آؤ. ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جمعے کے لیے جو پیدل آئے گا اللہ ہر قدم پر 1 سال کی نفلی عبادت کا اجر دے گا. جمعے کی نماز کے لیے جو پیدل آئے گا
ہر قدم پر اللہ 1 سال کی نفلی مقبول نفلی جو ہے عبادت کا اللہ اجر نصیب فرمائے گا۔ حضور نے علیہ السلام فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ جمعے کے دن غسل کرے، خوشبو لگائے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، تیل لگائے، مسواک کرے، اور مسجد میں جب مسجد میں داخل ہو اور 2 آدمیوں کے درمیان جدائی نہ کروائے۔ جدائی کروانے کا کیا مطلب کہ اب یہ صف مکمل ہو گئی، یہ بھی مکمل، یہ بھی مکمل، اب مولوی صغیر صاحب آ رہے ہیں جس 1 بجے اور میں سب سے آخر میں ہوں اور لوگوں کے کندھے پھلانگ 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 پر میں پہلی صف میں آگے بیٹھ رہا ہوں۔ جی کیوں کر رہے مولوی صاحب؟ جی پہلی صف کا ثواب بڑا زیادہ ہے، اور یہ جتنی بھی میں صفیں کراس کر کے آیا ہوں، جتنوں کے کندھے کراس کر کے آیا ہوں، یہ سارے حرام کام کر کے میں نیکی حاصل کر رہا ہوں۔ اسے بھائی جمعے میں آؤ تو سب سے پہلے آ کر پہلی صف میں بیٹھ جاؤ، پہلی صف میں جگہ نہیں تو دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں، پھر جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ۔ لوگوں کے کندھوں کو پھلانگنا حرام ہے۔ ہمیں بیان سننے کا شوق ہوتا ہے، پیچھے آگے جگہ نہیں ملتی، دیر ہو گئی تو بھی آگے پھر آ رہے ہوتے، بھئی چھوڑ دو، بھئی جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ جاؤ۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ذات اور شخصیت، اللہ اکبر، اللہ کے نبی جب مسجد نبی میں تشریف لاتے کبھی بھی اللہ کے نبی نے یہی نہیں کیا کہ صحابہ کے کندھوں کو پھلانگا ہو اور یا صحابہ کو حکم دیا ہو کہ میں جب بھی آؤں تو کھڑا ہو جایا کرو۔ نہیں، اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ میرے آنے پر کھڑے نہ ہوا کرو۔ مسجد نبی میں اللہ کے نبی کو جہاں جگہ ملتی اللہ کے نبی وہیں بیٹھ جاتے، صحابہ اپنے آپ کو گھما کر حضور کی طرف منہ کر لیتے تھے۔ اب حضور کا مقام بڑا کہ مولوی صغیر کا؟ حضور تو یہ عمل کر رہے ہیں، لیکن مولوی صغیر صاحب، حاجی صاحب، بٹ صاحب، نٹ صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب، نہیں میں آگے ہی بیٹھنا ہے۔ جسے حضور نے ارشاد فرمایا جو یہ کام کرے کہ آئے 2 مسلمانوں کے درمیان تفریق نہ ڈالے، اور جتنی اللہ نے توفیق دی ہے اتنی نماز پڑھ لے، اور جب امام خطبے کے لیے بیٹھے خاموشی سے خطبہ سنے تو اس کے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے کے درمیان اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو یہ آداب ہیں جمعے میں آنے کے لیے، یہ طریقہ ہے جمعے میں آنے کے لیے، کیونکہ جمعے کا دن اللہ نے ہمارے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ بتاؤ بھی عید کے دن تم میں کون کون دکان کھولتا ہے؟ وہ بولو بھائی، چھٹی ہوتی ہے نا بھائی، اہتمام ہو رہا تھا نماز کے لیے نا، اس لیے ہماری شریعت میں جمعے کا اہتمام، بعض ہمارے حضرات جمعے رات سے ہی جمعے کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ بھائی صبح جمعہ ہے، بھائی صبح جمعہ ہے، بھائی صبح جمعہ ہے، عید ہے بھائی۔ ہماری چاند رات کو تیاری ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو شب جمعہ چاند رات ہے اور جمعہ عید ہے، تو عید کے دن پورا دن میرے بھائیو دوستو جمعے کی تیاری پہ لگاؤ۔ اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ کو یہ محبوب ہے، اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے۔ تو یہ جمعے کے آداب عرض کر رہا ہوں، یہ جمعے کے جو ہے وہ جمعے کے آداب اور جمعے کے فرضیت میں نے عرض کر دی ہے۔ یہاں پر 3-4 مسئلے سمجھو بھائی، پھر فضائل انشاءاللہ آخر میں بتاتا ہوں کہ جمعے میں کیا فضائل ہیں۔ جمعے میں ہم کتنی اذانیں دیتے ہیں بھائی؟ سارے بولیں۔ 2 اذانیں ہیں نا کہ بھائی، ایک اذان تو زوال کے بعد ہوتی ہے اور ایک اذان بیان کے بعد خطبے سے پہلے ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں شروع میں ایک ہی اذان تھی۔ کتنی تھی بھائی؟ یہ خطبے سے پہلے والی، یہ خطبے سے پہلے والی اذان تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بھی مجمع بڑھ رہا، تعداد بڑھ رہی، لوگوں کی مصروفیات بڑھ رہی، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک اور اذان کا اضافہ کر دیا۔ کون سی اذان کا؟ جو زوال کے فوراً بعد دی جاتی ہے، زوال کے فوراً بعد دی جاتی ہے، یعنی سمجھ لیں کہ 12 بجے زوال ختم ہو گیا تو 12 بجے اذان دے دی، 12:15 زوال کا وقت ختم ہو گیا، 12:15 اذان دے دی۔ یہ پہلی اذان، اس کو اذان عثمانی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ عثمانی۔ حضرت عثمان غنی کے اس وقت زمانہ میں ایک بازار تھا، بازار زورا، سوق زورا ایک بازار تھا، وہاں مجمع زیادہ ہوتا تھا، تو وہاں انہوں نے مقرر کیا کہ یہاں پر کھڑے ہو کے اذان دی جائے تاکہ تمام لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھی نماز کا وقت شروع ہو گیا، وہ اپنی ساری مصروفیات کو چھوڑیں، ساری ضرورتوں کو چھوڑیں، لین دین ختم کریں اور جمعے کی تیاری شروع کر دیں، تاکہ جمعے کے جتنے بھی فضائل ہیں، آگے بتاؤں گا، جمعے کے جتنے بھی فضائل ہیں وہ فضائل ان کو مل جائیں۔
اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بھی صحابی بدعت والا کام کرے گا؟ صحابی بدعتی ہو سکتا ہے، لیکن یہ اہل حدیث برائے نام اپنے آپ کو کہنے والے، ان کو پتہ نہیں کیا بیماری ہے کہ عثمان کی اذان کو بدعت کہتے ہیں، کہ یہ بدعت عثمانی ہے جی، حضور نے نہیں کی، حضور نے نہیں کی، حضور نے نہیں کی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ دوسری اذان کا اضافہ کیا، اس وقت صحابہ میں سب سے بڑے علم والے حضرت علی موجود تھے، سب سے علم والے، اور اس امت کے سب سے پہلے مفسر عبداللہ ابن عباس وہ بھی موجود تھے، عبداللہ ابن مسعود اس امت کے فقیہ، جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا اس امت کے فقیہ، وہ بھی موجود تھے، اور بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ کسی صحابی نے انکار نہیں کیا، ایک صحابی نے بھی انکار نہیں کیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو دوسری اذان کا اضافہ کیا، اس اضافے کو تمام صحابہ نے تسلیم کر لیا، اور تسلیم کرنا اس بات کی دلیل کہ عثمان کا یہ عمل شریعت کے مطابق ہے، بدعت نہیں۔ اللہ کی قسم، یہ تو صحابی کے شان کے خلاف ہے کہ صحابی کے سامنے کوئی خلاف سنت عمل ہو رہا اور صحابی خاموش ہو جائے، اللہ کی قسم یہ صحابی کی شان نہیں ہے۔ اب کیا کہ آپ کو صحابہ کا عمل عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے، یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے۔ اب دعا ہے نا بھی، ہاتھ ایسے کرو ایسے کرو، کوئی ٹینشن ہے اس میں؟ یوں کر لیا کوئی کفر نہیں ہے، یوں کر لیا کوئی اسلام نہیں ہے۔ کیا فرمانے لگے؟ ھذا بدعہ، یہ تیرا عمل بدعت ہے۔ کیا مطلب؟ سنت نہیں ہے۔ حضور ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کیا کرتے، حضور یہ دعا کر لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھوڑا سا فاصلہ سینے کے برابر، اللہ کے نبی کا یہ طریقہ تھا۔ بتاؤ بھائی، جو ہاتھ یہاں سے یہاں جانے کو برداشت نہیں کر رہا، تو وہ دین میں اضافے کو برداشت کرے گا؟ یہ تو صحابہ پر تہمت ہے کہ صحابہ کو وہ بات سمجھ نہیں آ رہی جو 1450 سال کے بعد ان بے وقوفوں کو سمجھ آ رہی ہے۔ صحابہ کو حدیث کا پتہ نہیں تھا، شریعت کا پتہ نہیں تھا، قرآن کا پتہ نہیں تھا، اس لیے کہ ان کے ہاں بدعت شروع ہو گئی، ان کے ہاں خرافات شروع ہو گئی، اور میں سب سے بڑا موحد ہوں، میں سب سے بڑا قرآن کو ماننے والا اور میں حدیث کو ماننے والا ہوں، لہٰذا میرا عمل ٹھیک ہے۔ عقل میں یہ بات آتی ہے؟ اور اس سے بڑھ کر حدیث، ترمذی شریف کی حدیث اٹھا لو، ترمذی شریف کی حدیث، اللہ کے ارشاد فرمائے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا میرے ماننے والوں، میری سنت تم پر لازم ہے، اور میرے خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، ان کی سنت تم پر لازم ہے۔ کیا مطلب؟ کہ کوئی ایسا عمل جو مجھ سے ثابت نہیں، مجھ سے ظاہر نہیں ہوا، اگر وہ عمل میرے ان چاروں میں سے کسی نے کر لیا تو اس پر عمل کرنے والا ایسا ہی ہوگا جیسے میری سنت پہ عمل کرنے والا۔ کہ ان چار شخصیات پر حضور اعتماد کر رہے ہیں، اور حضور بتا رہے ہیں زبان حال سے، او لوگو، جیسے میرا کوئی عمل بدعت نہیں، ان چار یاروں کا بھی کوئی عمل بدعت نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا اعتماد کیا ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ساتھیوں پر۔ تو لہذا دوسری اذان کا مقصود کیا ہے؟ یہ پہلی اذان ہے، اس کا مقصود کیا ہے کہ لوگ اپنی ساری ضرورتیں چھوڑیں، لوگ اپنی ساری مصروفیات کو چھوڑ دیں اور نماز کی تیاری میں لگ جائیں، تاکہ جمعے کا جو اجر اور ثواب ہے وہ مکمل حاصل کر سکیں۔ بات آگی سمجھ بھائی، بات آگی سمجھ میں۔ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ عمل اپنی طرف سے نہیں کیا، ان کے پاس دلیل موجود تھی۔ اللہ کے نبی کے زمانہ میں 2 اذانیں ہوتی تھی پورے سال، رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی 2 اذانیں۔ ایک اذان دیتے تھے حضرت بلال، اور دوسری اذان دیتے تھے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہما، 2 صحابی تھے۔ حضرت بلال اذان دیتے تھے تہجد کے وقت، اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم اذان دیتے تھے نماز کے وقت۔ تو تہجد کے وقت نماز دینے کا، اذان دینے کا مقصود یہ تھا، لو بھائی نماز کا وقت آنے لگا ہے، تیاری کرو، نماز کا وقت قریب ہونے والا ہے، اٹھو بھائی تیاری کرو، نہانا دھونا ہے، غسل شغل کرنا ہے، وضو کر تیار ہو جاؤ بھائی، اور مسجد میں ٹائم سے ٹائم پہنچ جاؤ۔ تو اسی کو دیکھ کر عثمان نے کہا کہ بھئی خطبے کے وقت اذان ہوگی تو اس کے بعد تو خطبے کے فوراً بعد نماز ہے، تو اتنی دیر میں لوگ کیسے نماز کی تیاری کریں گے؟
تو اس حدیث کو، اس عمل کو، حضور کے عمل کو دیکھ کر انہوں نے یہ عمل ظاہر فرمایا کہ بھی زوال کے فوراً بعد اذان ہو جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اور لوگ پھر نماز کے لیے وقت سے پہلے آ جائیں اور جمعے کے سارے فضائل حاصل کر سکیں۔ تو بھی صحابی کا عمل بدعت نہیں ہو سکتا، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اچھا جی، دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد کیا کرنا ہے بھائی؟ قرآن کہتا ہے جمعے کی نماز کے بعد کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز مکمل ہو جائے نا بھائی، نماز پوری ہو جائے تو پھر زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب نماز جمعہ کس چیز کا نام ہے؟ دیکھو بھائی، نماز جمعہ، نماز سے پہلے 4 رکعت سنتیں، جمعے سے پہلے 4 رکعتیں سنتیں، پھر 2 رکعت فرض، اس کے بعد پھر 4 رکعت سنتیں، اس کے بعد پھر 2 رکعت سنتیں۔ یہ نماز جمعہ ہے بھائی۔ کیا ہے بھائی؟ یہ نماز جمعہ ہے، اور یہ دلائل سے یہ بات ثابت ہے۔ احادیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ معجم الاوسط کی حدیث ہے، ان عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یصلی قبل الجمعۃ 4 وبعدها 4 وان علی انہ قال من کان مصلیا بعد الجمعۃ فلیصلی 6۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جمعے سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے اور جمعے کے بعد 6 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تو جمعے کی نماز ٹوٹل کتنی ہوگی؟ 4 رکعت، پھر جمعے کی 2 رکعت 6، اس کے بعد پھر 4 رکعت 10، اس کے بعد پھر 2 رکعت، کتنے ہو گئے بھی؟ 12 رکعتیں۔ یہ 12 رکعتیں نمازیں بھائی، ذہن میں رکھنا۔ بعض نہ پہلے سنتے پڑھتے ہیں نہ بعض میں سنتے پڑھتے ہیں، بعض صرف 2 سنتے پڑھ کے چلے جاتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے بھائی۔ یہ مکمل نماز ہے جمعے کی جو حدیث سے ثابت ہے، جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ تو اب نماز پوری ہو گئی نا بھائی، اب نماز پوری ہو گئی۔ اب نماز پوری ہوگی تو حکم کیا ہے؟ نکلو بھی مسجدوں سے باہر اور جاؤ اللہ کا رزق تلاش کرو، اسے حدیث میں آتا ہے۔ بلکہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہ جو کہا بھی جمعے کی نماز کے بعد نکل کے تجارت حاصل کرو، اس میں اللہ برکت دے گا۔ فرمایا جو جمعے کی نماز کے بعد کاروبار کرے گا اللہ 70 برکتوں کے برابر اس کے کاروبار میں برکت نازل فرمائیں گے، جمعے کے بعد کاروبار کرے گا۔ حدیث صلحان اس کا تجربہ کیا، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ اس آیت کے تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، سورہ جمعہ 28ویں پارے میں۔ اچھا جی، جمعہ ختم ہو گیا نبی۔ اب جمعے کی نماز کے بعد ہمارے بریلوی حضرات کیا کرتے ہیں؟ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں جی؟ وہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اچھی بات ہے بھائی، الفاظ میں نہیں کہتا بھی غلط ہے، اللہ معاف فرمائے، لیکن یہ طریقہ نماز میں نہیں شامل، یہ طریقہ سنت سے نہیں شامل، یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہے، یہ طریقہ ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ درود و سلام پڑھنا ہے تو بھی اپنے طور پر، اجتماعی طور پر نہیں پڑھنا، انفرادی طور پر پورا دن پڑھو اور جتنا پڑھ سکتے ہو کثرت سے پڑھو، کوئی منع نہیں۔ لیکن یہ والا عمل جو ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد سارے اکٹھے ہو کر سپیکر پہ اجتماعی طور پر یہ پڑھتے ہیں، یہ کلمات پڑھتے ہیں، تو یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، کسی شریعت سے ثابت نہیں اور کسی اللہ کے ولی سے ثابت نہیں، لہذا یہ عمل خلاف شرع ہے، نہ یہ خود کرنا ہے نہ اس میں اپنے شامل ہونا ہے، اور بدعت ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے عشق کا معیار بنایا ہوا ہے کہ جو یہ صلاۃ و سلام پڑھے گا وہ عاشق ہے، جو نہیں پڑھے گا وہ گستاخ ہے۔ تو لہذا یہ عمل کیا ہو گیا؟ بدعت ہو گیا، یہ بدعت ہو گیا عمل بھائی۔ لہذا یہ کام بھی نہیں کرنا بھائی، یہ کام بھی نہیں کرنا، نہ ہم یہ کرتے ہیں الحمدللہ، اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے۔ نماز پڑھو، نماز کے فوراً بعد نکلو بھائی اللہ کے راستے میں اور تجارت کرنے کے لیے نکلو، کاروبار کرو، لین دین کرو اللہ کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے حلال کمائی کماؤ، بالکل جائز ہے، بالکل جائز، اور کثرت سے ذکر بھی کرتے رہو، کمائی بھی کرو، کاروبار بھی کرو اور زبان سے ذکر بھی کرو۔ کوئی مشکل ہے بھائی؟ ہمارے استاد جی ہیں مفتی حسن صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں ڈرائیوروں کو کہ بھائی گاڑی بھی چلاؤ، گاڑی کا میٹر بھی چلے اور تمہاری نیکی کے عمل کا میٹر بھی چلے۔ وہ کیسے؟ بھائی ذکر بھی کرتے رہو، گاڑی بھی چلے، زبان بھی چلے، تو دونوں میٹر چلیں گے، گاڑی کا میٹر بھی چلے گا، تیری نیکی کا میٹر بھی چلے گا۔ تو اس میں یہ حکم ہے، چاہے جا کے کہ میں اپنی طرف سے کوئی عمل اس میں داخل کرتا رہوں، پھر دلائل اس کے ساتھ پیش کرتا رہوں، نہیں بھائی، حضور نے جتنا فرمایا، اللہ نے جتنا فرمایا اتنا عمل کرو، اسے آگے پیچھے کریں گے تو یہ شریعت نہیں کہلائے گی، یہ بدعت کہلائے گی، یہ بدعت کہلائے گی۔ تو اس لیے بھائی یہ 3-4 مسائل ذہن میں رکھنا۔ اب جمعے کے فضائل سنو بھائی، اللہ اکبر۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جمعے کا دن، اس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن ان کو جنت میں داخل فرمایا، اسی دن ان کو زمین سے اتارا، اسی دن ان کا انتقال ہوا
اور اسی دن اللہ قیامت قائم فرمائے گا، قیامت قائم فرمائے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ انسان اور شیطان کے علاوہ جب جمعے کا دن آتا ہے، انسان اور شیطان کے علاوہ جمعے کے دن ساری مخلوقات اس بات سے ڈر رہی ہوتی ہے کہ کہیں اس جمعے کو قیامت نہ آ جائے، سوائے انسان اور شیطان کے سب ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں قیامت کا ڈھنکا نہ بچ جائے، قیامت کا اعلان نہ ہو جائے، سور نہ پھونک دیا جائے اور زمین آسمان کا نظام اللہ درم برم نہ کر دے۔ دوسری فضیلت حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، وہ میں نے عرض کر دی کہ جمعے کے لیے پیدل آنے والے کے ہر قدم پر اللہ 1 سال نفلی عبادت کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تیسری حدیث حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات یہ 6 دن جہنم کو تپاتا رہتا ہے، جہنم کو بھڑکاتا رہتا ہے۔ جب جمعے کا دن آتا ہے اللہ جہنم کو بھڑکانا بند کر دیتا ہے۔ جمعے کے دن اللہ پاک جہنم کو نہیں بھڑکاتا۔ پھر 2 حدیثیں سنو، 2 حدیثیں اس کو ملا کر بیان کرنے لگا ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جبرائیل آئے اور ان کے ہاتھ میں آئینہ تھا، آئینہ، اور آئینہ کے بالکل درمیان میں ایک سیاہ نقطہ تھا جو بالکل واضح طور پہ نظر آ رہا تھا۔ جبرائیل آئے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، فرمایا اے جبرائیل یہ آئینہ کیا ہے، یہ نقطہ کیا ہے، یہ آئینہ اور یہ نقطہ کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آئینہ جنت ہے اور یہ نقطہ یہ مزید میدان ہے، مزید میدان۔ کہ یہ مزید کیا ہوتا ہے، یہ مزید میدان کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 جنتیں ہیں عرش سے نیچے، تو ان جنتوں کے اوپر اور عرش کے نیچے ایک میدان ہے، ایک میدان۔ وہ میدان کیسا ہے کہ اس کی گھاس زعفران کی، اس کی مٹی مشک اور عنبر کی، اور اس کے اندر مشک کے ٹیلے ہیں، ٹیلے ہیں بڑے بڑے، اور اتنے بڑے بڑے ٹیلے کہ ان کے کنارے آسمانوں کو لگتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ٹیلے ہیں اس میں۔ فرمایا اس میں اللہ نے تمام فرشتوں کو دائیں بائیں اکٹھا کیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ نور کے بادل پھرتے ہیں، نور کے بادل پھرتے ہیں۔ اس دن کیا ہوگا اس میدان میں کہ یا رسول اللہ وہ میدان اتنا لمبا چوڑا ہے کہ میں ہزاروں سال اس میں اڑا ہوں، میں اس میدان کی لمبائی چوڑائی معلوم نہیں کر سکا۔ جبرائیل فرما رہے ہیں اتنا بڑا وہ میدان ہے، اتنا بڑا۔ وہ میدان میں کیا ہوگا؟ کہا یا رسول اللہ جب جمعے کا دن ہوگا، ہمارے دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، کیونکہ جنت میں کوئی ہفتہ اتوار جمعہ نہیں ہے بھائی، نہ صبح شام ہے، وہاں سورج ہے ہی نہیں اور وہاں پر نیند بھی نہیں، تھکاوٹ بھی نہیں۔ جنت میں کیا ہوگا؟ پردے گر جائیں گے تو پتہ چل جائے گا بھی اس وقت دنیا میں شام ہو جایا کرتی تھی، پردے اٹھ جائیں گے تو کہیں گے لو بھی اس وقت دنیا میں صبح ہو جایا کرتی تھی، اس طرح پہچانیں گے بس۔ تو یہ چیزوں سے اندازے سے دن آئے گا، وہ دن ہوگا جمعے کا۔ جمعے والے دن اللہ جل شانہ حکم دیں گے میرے سارے جنتیوں کو بلایا جائے، میرے بندوں کو بلایا جائے، آج میں ان کا میزبان، وہ میرے مہمان، وہ میرے میزبان، میں ان کا مہمان۔ وہ آئیں گے، آنے کے بعد کیا ہوگا؟ ہر نبی آئے گا، ہر نبی آگے ہوگا، اس کا امتی پیچھے ہوگا۔ نبیوں کے لیے نور کے ممبر لائے جائیں گے، وہ نور کے ممبروں پر بیٹھیں گے، اور ان کے امتیوں کے لیے یاقوت کے ممبر لائے جائیں گے، وہ نبی کے پیچھے اس یاقوت کے ممبر پر بیٹھیں گے۔ یہ کس دن ہوگا؟ جمعے کے دن، جمعے کے دن ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے ان کو تاج پہنایا جائے گا، اللہ کی طرف سے ان کو لباس پہنایا جائے گا۔ پھر جنت میں وہ ہوا چلے گی، وہ جو مشک اور عنبر کے ٹیلے ہیں ان سے مشک اور عنبر اڑے گی ان کے جسموں پر، ان کے چہروں پر، اور ان کے لباس میں وہ گھس جائے گی اور ایسے اس کے وجود کو معطر کر دے گی کہ جیسے جنت میں بھی وہ معطر نہ تھا، جنت میں بھی خوشبودار نہ تھا، جیسے اس مزید میدان میں ان کا وجود، ان کا جسم، ان کا لباس خوشبودار ہو جائے گا۔ پھر اور حدیث میں یوں آتا ہے کہ اللہ دسترخوان بچھائے گا، دسترخوان جب بچھے گا تو ایک پیالہ لایا جائے گا سونے کا، اس میں مشروب ہوگا، پینے کی چیز ہوگی، وہ ایک گھونٹ لیں گے، ایک گھونٹ، اس ایک گھونٹ میں اللہ نے دنیا میں جتنی حلال پینے کی چیزیں ہیں ان سب کا ذائقہ اللہ اس ایک گھونٹ میں جمع فرما دے گا، ایک گھونٹ میں جمع فرما دے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ فرمائے گا بھی کھانا کھلاؤ، کھانا لایا جائے گا سونے کی تشتریوں میں، کھانا لایا جائے گا، ان کے سامنے رکھا جائے گا، کھانے کا ایک لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈالیں گے، رب محمد کی قسم اللہ نے دنیا میں جتنی حلال کھانے کی چیزیں جمع کی ہوں گی اللہ ان تمام کا ذائقہ اس ایک لقمے میں جمع فرما دے گا، ایک لقمے میں جمع فرما۔ پھر اللہ فرمائے گا میرے بندوں نے دنیا میں اپنے کانوں کو حرام کے سننے سے، گانوں کے سننے سے اور بے حیائی کے معاملات کے سننے سے پاک رکھا،
आओ आज मैं इनको जन्नत के नगमे सुनाता हूं, जन्नत के गाने सुनाता हूं। इहयाल उलूम इमाम गजाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह क्या करेगा, अल्लाह जन्नत के एक लड़की को लाएगा, अल्लाह सोने का तख्त बिछाएगा, उस लड़की को उस तख्त पर बिठाया जाएगा। और वो लड़की कैसे है, याद रखना जन्नत में थूक नहीं है भाई, जन्नत में थूक नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो जन्नत की हूर 7 समंदर कड़वे हों, उसमें सिर्फ एक थूक डाल दे, वो 7 समंदर के पानी शहद से ज्यादा मीठा हो जाए। ऐसे उसके जो है वो थूक में मिठास है, आवाज में क्या होगी, आवाज में क्या मिठास होगी। अल्लाह फरमाएगा ए बंदी, मेरे इन बंदों को जन्नत का गाना सुना, जन्नत का नगमा सुना। वो लड़की गाना शुरू करेगी, जन्नत का हलाल गाना शुरू करेगी। अल्लाह जन्नत में हवा चलाएगा, जब जन्नत में हवा चलेगी, जन्नत के दरख्त सोने चांदी के, पत्ते भी सोने चांदी के, वो हवा पत्तों को टकराएगी, पत्ते आपस में टकराएंगे, उससे मौसीकी पैदा होगी। तो जन्नत के दरख्तों का साज, इस औरत का आवाज, वो लड़की कितनी देर सुनाएगी गाना, 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता, नहीं 70 साल तक वो गाना सुनाती रहेगी। जन्नती उसके गाने में मज़्ज़त में, उसके लज़्ज़त में मदहोश रहेंगे 70 साल। अच्छा जी वो खत्म, अच्छा भी इससे भी अच्छा सुनाओ, इससे भी अच्छा सुनाओ। या अल्लाह इससे अच्छा क्या होगा। अल्लाह जल्ल शानहू दाऊद अलैहिस्सलाम से कहेंगे या दाऊद ताल अलल मिंबर, ए दाऊद मिंबर पर आओ और मेरे बंदों को ज़बूर सुनाओ। या अल्लाह मेरी आवाज तो दुनिया में थी, दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज मोजज़ा थी, मोजज़ा। जब वो दुनिया में ज़बूर पढ़ते थे तो दरिंद परिंद चरिंद हशरात और जितने भी मूजी जानवर सारे उनके चारों तरफ बैठ के उनकी ज़बूर सुना करते थे। पानी जब चलता है उसकी आवाज होती है, पानी की आवाज बंद हो जाती और पहाड़ जिसको आज तक हमने हिलते नहीं देखा, पहाड़ भी उनकी आवाज पर यूं झूम रहे होते थे, यूं झूम रहे होते। ये दाऊद की आवाज थी, उनका लहजा, उनका लहने दाऊद था, ये मौजज़त। या अल्लाह वो तो दुनिया में थी, फरमाया नहीं दाऊद वो वापस कर दी और 70 गुना मजीद हसीन करके वापस कर दी। दाऊद जुमा वो ज़बूर सुनाना शुरू करेंगे और दाऊद की ज़बूर सुनकर जन्नती ऐसे मदहोश होंगे कि 70 साल जिस जन्नती लड़की का गाना सुना, गाना भूल जाएगा। वो भी कोई आवाज थी, आवाज तो ये, आवाज तो ये है। अल्लाह अकबर। जब दाऊद की आवाज खत्म, दाऊद का बयान खत्म, तिलावत खत्म, अब अल्लाह कहेगा इससे भी अच्छा सुनाऊं। दुआ करो भी अल्लाह हमें नसीब, अल्लाह हमारे मुकद्दरों में कर। या अल्लाह इससे अच्छा क्या होगा। फरमाया हाँ इससे अच्छा है, या मोहम्मद या हबीबी ताल अलल मिंबर, ए मेरे मोहम्मद, ए मेरे हबीब मिंबर पर तशरीफ लाइए, मेरे बंदों को कुरान में से सूरह यासीन सुनाइए। बिन देखे जिस पर हम ईमान लाए हैं, जन्नत में उसका दीदार भी होगा, उसका कलाम भी सुनना चाहिए। मेरे भाइयों इसकी दौड़ लगाओ अल्लाह का वास्ता, इस जन्नत की नेमत को हासिल करने की दौड़ लगाओ। मेरा नबी जब सूरह यासीन शुरू करेगा ना, लड़की भी भूल जाएंगे, दाऊद को भी भूल जाएंगे, मेरे नबी की सूरह यासीन खत्म हो जाएगी, लेकिन जन्नती 500 साल तक मेरे नबी की आवाज की लज्जत में मदहोश रहेगी। कलाम होगा अल्लाह का, कलामुल्लाह होगा, जुबान रसूलुल्लाह की होगी। क्या हालात होंगे, क्या मंजर होगा। इन कानों को रंडियों के गानों से पाक करो भाई, इस लज्जतों से पाक करो, अल्लाह फिर जन्नत में ये नगमे सुनाएगा। गीबतों से पाक करो, चुगलियों से पाक करो, हराम के सुनने से पाक करो, अल्लाह फिर ये हलाल गाने सुनाएगा। फिर जिब्रील ने अर्ज किया कि अल्लाह जल्ल शानहू जब इनको मिंबरों पर बिठाएगा कि पहले नबी उसके बाद उम्मती। यहां का हदीस और सुन लो, इब्ने माजा की हदीस, इब्ने माजा की हदीस, और इसको भाइयों अल्लाह का वास्ता दिलो दिमाग में लिख लो। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते हैं कि अल्लाह के करीब, नबियों के बाद अल्लाह के करीब सबसे ज्यादा वो होगा जो सबसे पहले जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए आया करते थे। हदीस है इब्ने माजा की कि नबी तो सबसे करीब है ना भाई, तो नबियों के बाद उम्मतियों में अल्लाह के सबसे करीब, जन्नत में अल्लाह के सबसे नजदीक वो होगा जो सबसे पहले जुम्मे के लिए आया करते थे। हम कब आते हैं? अल्लाह का कुर्ब चाहिए कि नहीं चाहिए भाई?
میرے بعض ساتھی ہیں جو یہاں پر جمعہ پڑھنا چھوڑ گئے ہیں، جی آپ بڑا لیٹ کر دیتے ہیں، 1:30 بجا دیتے ہیں، 1:45 ہو جاتے ہیں، ہم 1 بجے پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، کاروبار کرنا ہوتا ہے۔ میں کہا یار آدھے گھنٹے میں تم کتنا ڈالر کما لیتے ہو؟ آدھے گھنٹے میں کتنا پیسہ کما لو گے؟ تو جمعے میں 1 دن ہی ہوتا ہے، اس میں بھی آدھا گھنٹہ تم سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو بھئی اس چیز کو سامنے رکھو کہ جو جمعے میں سب سے پہلے آئے گا وہ اللہ کے قریب سب سے زیادہ ہوگا، سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ پہلا کیا کریں گے؟ اللہ عرش کے فرشتوں سے کہیں گے میرا عرش نیچے لے کر آؤ، اللہ عرش نیچے لے کے آئے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا اس سے بھی اچھا سناؤں؟ یا اللہ اس سے اچھا کیا ہوگا، اس سے اچھا کیا ہوگا؟ فرمائے رضوان میرے بندوں کے درمیان سے پردے ہٹا، اب میں خود رحمان اپنے قرآن سے سورہ رحمان اپنے بندوں کو سناؤں گا۔ یہ پہلا دیدار ہوگا۔ امام غزالی فرماتے ہیں اللہ کا پہلا دیدار، اور جنتی جب یوں کریں گے 8 لاکھ سال تک اللہ کا دیدار ہوتا رہے گا، یوں آنکھ جھپکیں گے بھی نہیں، 8 لاکھ سال تک یوں دیدار اللہ کا ہوتا رہے گا۔ اللہ فرمائے گا مانگو کیا مانگتے ہو؟ تم مزید میدان میں آئے ہو، مزید کا مطلب ہے اور زیادہ اور اضافہ۔ یا اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم آپ سے راضی ہیں آپ بھی ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ فرمائے گا میں راضی نہ ہوتا تو میں جنت میں کیوں لے کر آتا؟ اچھا یا اللہ اپنا دیدار نصیب فرما دے، تو پھر یہاں پر اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائے گا، اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ اسے بھائیو عرض کر رہا ہوں جمعے کے لیے آؤ تو پہلے آؤ تاکہ یہ مزید میدان کی نعمت اللہ ہمیں نصیب فرما سکے۔ یہ مزید میدان کی اس سے الگ حدیث بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب جمعے کا دن آتا ہے، جمعے کا دن ہوتا ہے، اذان سے پہلے یا اذان کے فوراً بعد فرشتے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، فرشتے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہونے کے بعد جو پہلے آ رہا اس کا نام رجسٹر ہاتھ میں ہوتا ہے، رجسٹر قلم ہاتھ میں نام لکھتے ہیں، جو پہلے آیا اس کے لیے ثواب کیا ہوتا ہے کہ اس نے اونٹ اللہ کے نام پہ قربان کیا، وہ ثواب لکھا جاتا ہے۔ جو اس کے بعد آئے گا اس کے لیے گائیں قربان کرنے کا اجر لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو آئے گا اس کے لیے مینڈا قربان کرنے کا اجر لکھا جاتا ہے۔ جو اس کے بعد آئے گا اس کے لیے مرغی قربان کرنے کا اجر لکھا جاتا ہے۔ جو اس کے بعد آئے گا اس کے لیے انڈا قربان کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور جب امام خطبے کے لیے عربی کا خطبہ، یہ بیان نہیں، عربی کے خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، رجسٹر بند۔ اب وہ بھی خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عربی کا خطبہ یہ واجب ہے بھائی، عربی کا خطبہ سننا واجب ہے، عربی کا خطبہ سننا واجب ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ تو ایک صحابی کے شاگرد نے پوچھا تو کیا ان کو جمعے کا اجر نہیں ملے گا؟ کہا نہیں، جمعے کی فرضیت تو ان سے ادا ہو جائے گی، لیکن رجسٹر میں جو نام لکھنا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا تھا وہ نام نہیں آئے گا۔ ہاں بھی بتاؤ بھی اونٹ کا اجر لینا ہے کہ انڈے کا؟ تو پھر کب آئیں گے؟ 1:30 بجے کے 12:30 بجے؟ سب آئیں گے 12:30 بجے انشاءاللہ۔ نبی میرے لیے نہ آؤ بھائی، میرے لیے نہ آؤ، کس کے لیے آؤ؟ ضروری کی کوثر مسجد میں، یہاں بھی جہاں آپ کو جمعے کی نماز پڑھتی ہے پہلے جاؤ، پہلے جاؤ۔ کانوں کی لذت کے لیے نہ جاؤ بھائی، ادھر بیان بڑا چنگا، اے بڑا چنگا بیان کرتا ہے، اے بڑا چنگا، چھوڑ دو بھائی۔ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں پہلے پہنچو، اور مزید میدان میں اپنی کرسی اللہ کے قریب کرنے کے لیے سب سے پہلے پہنچو، سب سے پہلے پہنچو۔ تو اس کی نیت کرتے ہیں سب بھائی انشاءاللہ۔ اللہ پاک یہ جمعے کے جتنے بھی فضائل ہیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ نماز کی تیاری فرمائے۔